السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو ایصال ثواب پر بات ہوئی، تو کہنے لگے کہ ایصال ثواب کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا سر صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ بھائی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کہنے لگے نہیں وہ تو دراصل حضرت سعد کی ماں کا مال تھا، اس مال سے انہوں نے جو ہے وہ وقف کیا، تو جس کا مال تھا اسی کے لیے وقف کر دیا، کوئی اپنا مال تھوڑی لگایا۔ میں کہا یہ آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ تو اب وہی ہے کہ اب یاد تو نہیں رہتا لیکن یہ بات کہ کس نے بتائی ہے، لیکن اس طرح کی باتیں عوام الناس میں ہیں مشہور کہ ان دلیلوں کی بیسس کے اوپر وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے نیک کام کر سکتا ہو۔ میں نے کہا چلے آپ کو صحیح بخاری کھول کر لفظ با لفظ بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ وہ حضرت سعد ابن عبادہ کی والدہ کا مال تھا جو انہوں نے اپنی والدہ کا مال ان کی والدہ پہ ہی لگا دیا، ایسی بات نہیں تھی۔ بلکہ آئیے بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی ساعدہ سے تعلق رکھتے تھے، توفیت امہ وہو غائب عنہا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا وہ وہاں موجود نہیں تھے کیونکہ وہ غزوہ دومۃ الجندل میں شریک ہوئے تھے۔ تو جب واپس آئے اور خبر ہوئی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت موجود نہیں تھا، تو اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں، الفاظ کیا ہیں؟ اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں، تو اب آپ یہ دیکھیں اس میں انہوں نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ میری والدہ کا میرے پاس کچھ مال رکھا ہے اس مال کو خرچ کر دوں، نہیں، میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہاں پہنچے گا۔ قال نعم ان تصدقت بہ عنہا، تو ان کی طرف سے کہا ہاں نعم بالکل پہنچے گا۔ قال، تو کہنے لگے حضرت سعد ابن عبادہ کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مخراف نامی میں ان کی طرف سے خیرات کرتا ہوں۔ تو بتاؤ کس کی ملکیت تھی؟ ملکیت کس کی تھی؟ حضرت سعد ابن عبادہ کی ملکیت تھی نا۔ انہوں نے اپنی ملکیت اپنی ماں کے لیے وقف کر دی۔ تو جو لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی ماں کا مال تھا، وہ حدیث پر افتراء کرتے ہیں۔ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضرت سعد نے اپنی ماں کے مال سے صدقہ کیا تھا یا ان کی خواہش سے ان کی طرف سے ایسا کیا تھا۔ تو یہ تو حدیث پر ایک ایسی بات وضع کرنا ہوئی جو حدیث میں ہے ہی نہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں آتی ہے، حدیث 2762، پھر سنن الترمذی میں بھی یہ روایت آتی ہے، حدیث نمبر 669، پھر سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، حدیث 2882، اور پھر بعض ائمہ نے مختلف اور شروحات حدیث میں شرح صحیح مسلم وغیرہ میں بھی اس کے اوپر اس کو درج کیا ہوا ہے، وہ تو شروحات حدیث میں آ گئی، تو حدیث کی کتابوں میں آتی ہے۔ تو حضرت سعد نے اپنی ماں کے لیے اپنے مال میں سے صدقہ کیا تھا جو ان کی ماں کے لیے ایصال ثواب ہوا۔ اب وہاں پر مدینے میں یہ اس طرح کا معاملہ کرنا، کھجوروں کا باغ انہوں نے صدقہ کیا، تو اب کھجوروں کا باغ صدقہ کیا، یعنی اس مال سے جب تک کوئی کھاتا رہے گا اس باغ سے تب تک انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، صدقہ جاریہ ہے نا۔ تو یہ تو ایک عمل ہو گیا، یہ تو ایک عمل ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہ صرف یہی عمل ہوگا، بھی ایک عمل دلیل ہو گیا، اب اس سے کوئی کار خیر ہو سکتا ہے۔ ہر نیک کام دلیل ہو گیا یہاں سے، کہ ایک نیک کام کا کرنا دوسرے نیک کاموں کے لیے دلیل ہو گیا، سمپل از دیٹ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواری کرنا یہ دلیل ہو گیا کہ اب آپ سواری کریں تو سنت بھی ہو گئی، جواز بھی پیدا ہو گیا۔ اب وہ سواری گاڑی کی بھی ہو سکتی ہے، جہاز کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے،
پانی کی بھی سواریاں ہو سکتی ہیں. بس سواری کا جواز مل گیا نا. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹلی وہی چیز کریں گے. ایگزیکٹلی وہی چیز تو نہیں کر سکتے. اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خچر کی یا گھوڑے کی یا اونٹ کی سواریاں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. لیکن سواری کا جواز تو مل گیا. تو بہرحال اسی طرح ایک نیک کام کا جواز مل گیا کہ کسی کا مال تھا، وہ کسی کے لیے ایصال کیا گیا اور وہ صدقہ جاریہ، کیونکہ نیت یہ تھی نا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہاں سے بہرحال اینی وے جب آپ کئی لوگوں سے ملتے ہیں نا تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں کہ لوگوں میں کیا کیا کانسیپٹس موجود ہیں یا پھیلائے جا چکے ہیں. تو اسی لیے when you interact with people, the more you interact with people, the more problems and thought processes you come to realize. تو بہرحال I hope this also answers the question. جو ایک سوال بھی پچھلے دنوں آیا تھا اسی سے متعلق کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے ایصال کریں تو کوئی کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا کہ نہیں. جی بالکل صحیح حدیث سے، بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. انشاءاللہ تعالی پھر اور کچھ ایصال سے متعلق اگلی دفعہ انشاءاللہ، کیونکہ کئی سوال اکٹھے ہیں، کئی پرابلمس اس سے متعلق وہ بھی ہمارے پاس لسٹ موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس لیے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بعض لوگ کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اس پہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگ ایصال کرتے ہیں، ایصال کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر زائد ثواب ملے گا. تو اس لیے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ایصال پر خاص کام کر رہے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا یا رمضان کے مبارک مہینے میں آپ ایگزیکٹلی رمضان پر کوئی کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ایگزیکٹلی رمضان پر ہی کام کر رہے ہیں. دیکھیں دین کا جتنا کام ہے نا، دین کا جتنا کام ہے، جتنی معلومات ہے جو آپ کو مل رہی ہے، وہ اللہ عز و جل کا کرم ہے، رحم ہے کہ آپ کسی اور کام میں لگنے کے بجائے دین حاصل کر رہے ہیں. تو دین کی کوئی بھی چیز جس کا تعلق دین سے ہو، رمضان ہو غیر رمضان ہو، وہ دین کا علم ہے. اور یہ تو ڈائریکٹلی رمضان پر یوں اپلائی ہوتا ہے. اس کو یوں سوچیں کہ وہ لوگ جو ایصال کرنا چاہتے ہیں کوئی شے، اور وہ اس مہینے کو پھر they will going to utilize this month، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ثواب و اجر و ثواب کا بہت اعلیٰ مقام رکھا ہے اس مہینے میں. تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوالات کا آپ کو جواب بھی مل گیا ہوگا، اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے باضابطہ بک آف وصایا میں، یعنی ولز اینڈ ٹیسٹیمنٹس والی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.